صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اعطین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ صلوات۔ سرکار غازی پاک کی ذات گرامی پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ سب حضرات کی طرف سے، شمع وفا کے پروانوں کی طرف سے، غازی پاک کے عزاداروں کی طرف سے، اپنے وقت کے سلطان امام زمان حضرت حجت کی بارگاہ میں آج کی اس عظیم شب کی عظمتوں کے پیش نظر، سعادتوں اور برکتوں کے پیش نظر تہنیت اور مبارکباد پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آج کی یہ مبارک رات، عطر بیز رات اور دعا خیز رات، ہمارے دلوں کی دھڑکن رات، ہمارے ذہنوں کی تربیت رات، ہمارے عقیدوں کی پاسبان یہ رات، ہمارے ایمان کی محافظ یہ رات، ہماری آرزوؤں اور ہماری تمناؤں کی معراج یہ آج کی رات، حضرت عباس علیہ السلام کی ذات گرامی کی اس دنیا میں آمد سے تعلق رکھتی ہے۔ آج سے زیادہ مسرت، خوشیاں اور ولولے اور جذبے اور حوصلوں کے جلا بخشنے کی رات اور کون سی ہوگی۔ آج امامت کو، اس کے دل کی دھڑکنوں کو سکون دینے والا آ گیا۔ آج کربلا کو اس کا وقار دینے والا آ گیا۔ آج شجاعت کو اس کا اعتبار دینے والا آ گیا۔ آج علم کو اس کی بلندی عطا کرنے والا آ گیا۔ آج عزاداروں کی رہبری کرنے والا آ گیا۔ آج آنسوؤں کی قیمتوں کو معتبر کرنے والا آ گیا۔ آج فاطمہ زہرا کی تمناؤں کو بروئے کار لانے والا آ گیا۔ آج نبوت کے گھرانے کی آبرو، امامتوں کے قبیلے کی عزت
اور طہارتوں کے خاندان کی وہ بیش بہا گوہر اور قیمت جسے ہم اپنی عقیدت کی زبان میں عباس کہتے ہیں، آج اس کے ظہور کی رات ہے، آج اس کے نزول کی رات ہے، آج اس کی آمد کی رات ہے، آج اس کے جلوے کی رات ہے، آج اس کی تجلی کی رات ہے، آج اس کی زیارت کی رات ہے، آج اس سے قربت کی رات ہے، آج اس کی بارگاہ میں حضور کی رات ہے، آج سعادتیں حاصل کرنے کی رات ہے، آج ہر سانس کو عبادت بنانے کی رات ہے، آج ہر قدم کو جامع مودت میں ملبوس کرنے کی رات ہے۔ کیا کہنا، آج باب الحوائج آیا ہے، آج باب المراد آیا ہے، آج کوئی مراد باقی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو جائے، آج کوئی حاجت نہیں رہے گی جو بر نہ لائی جائے، آج وہ آیا ہے کہ جس پر سب کا لاڈ ہے، سب کا پیار ہے، جو سارے اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہے، جو سارے آل رسول کی مودتوں کا محور ہے، وہ عباس جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پر راج کرتا ہے اور ہماری فکروں پر جس کی حکومت ہے۔ آج ہم تھوڑا بیان قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کو قریب لانے کے لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پوری طور پر متوجہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور آمادہ ہو جائیں۔ آج غفلت کی گنجائش نہیں ہے، آج سستی کا کوئی موقع اور محل نہیں ہے، آج اپنی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، آج اپنی حیات کے سبب کو زمانے کے سامنے رکھنا ہے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہماری تخلیق کیوں ہے، آج ہماری تخلیق کے سبب کا اظہار ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ بتائیے آپ کے عقیدے میں کیا نہیں ہے؟ آپ سب سے پہلے اصول دین میں توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ ایک۔ آپ توحید کے بعد اس کی عدالت کا عقیدہ رکھتے ہیں، عدالت کے بعد آپ رسالت کا عقیدہ رکھتے ہیں، نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبوتیں 1,24,000 ہیں۔ کیا آدم سے آپ کو پیار نہیں ہے؟ کیا نوح سے آپ کو پیار نہیں ہے؟ کیا ابراہیم سے آپ کو پیار نہیں ہے؟ کیا موسیٰ سے، عیسیٰ سے اور سارے نبیوں سے آپ کو پیار نہیں ہے؟ اس کے بعد امامت کی منزل آتی ہے۔ کیا ہم مولا متقیان سے عشق نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، مودت نہیں کرتے؟ ہمارے نفس تو ان کے قدموں پر قربان ہے، ہمارے خاندان تو ان کی جوتیوں پر صدقے ہیں۔ ہمارے مولا، ہمارے رہبر، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے خواجہ، ہمارے سید و سردار، ہمارے نفوس پر حکومت کرنے والے علی ہمیشہ ہمارے ذہنوں پر محیط رہتے ہیں، مسلط رہتے ہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی مودت ہے۔ سرکار امام حسن سے کیا ہمیں محبت نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے کیا ہم کو محبت نہیں ہے؟ ہم عزادار ہیں، کربلا ہمارا قبلہ مودت ہے، اور جو چارہ کربلا ہمارا کعبہ عقیدت ہے، ہماری نماز عزا کا قبلہ ہے کہاں؟ کربلا۔ کربلا ہمارا مطمع نظر ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہماری منزل آخر ہے۔ غور کریے گا، ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، ہمارے لیے قاب قوسین ہے۔ کربلا ہماری جان، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری نظر، ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہماری مودت، ہماری الفت، ہمارا عشق، ہمارا پیار، ہمارا اعتبار، ہمارا سب کچھ کربلا ہے، اور کربلا کا معمار حسین ہے۔ تو حسین سے ہمیں کتنا پیار ہوگا، مگر سچ بتانا، یہ عزادار قوم جتنی قربت عباس سے محسوس کرتی ہے کسی اور سے نہیں کرتی۔ غور کریے گا، دو ہی چیزوں سے تو محبت ہے، دو ہی چیزوں سے تو عقیدت ہے، عزادار اور حضرت عباس۔ غور کریے گا، میرا دشمنان عزا سے خطاب نہیں ہے، عزاداری پر مر مٹنے والوں سے تخاطب ہے، جن کا ایمان اور جن کی زندگی اور جن کی حیات اور جن کا سب کچھ عزاداری ہے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر عزادار کا رشتہ
حضرت عباس سے ساری شخصیتوں سے زیادہ گہرا ہے۔ ہر عزادار غازی پاک کے قریب ہے، حضرت عباس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، بے پناہ تقرب کی کوشش کرتا ہے، نزدیکی کی کوشش کرتا ہے، قربت کی کوشش کرتا ہے، ان کے پاس رہنا چاہتا ہے، ان کے علم میں سائے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور دنیا ہی میں نہیں قیامت میں بھی ان کے علم کے سائے میں رہنا چاہتا ہے۔ یعنی ہر عزادار کا رشتہ دنیا سے اور آخرت تک حضرت عباس سے اٹوٹ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی اور سے رشتے میں یہ کیفیت نہیں ملتی۔ محبتیں سب سے ہے، اطاعت سب کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، مگر محبت حضرت عباس سے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر عزادار میں اور عباس میں اتنا گہرا رشتہ کیوں ہے؟ اتنا اٹوٹ سمبند کیوں ہے؟ اتنا اسٹرانگ ریلیشن کیوں ہے؟ اتنا واضح رابطہ کیوں ہے؟ اتنا زبردست اتصال کیوں ہے؟ اتنی پاکیزہ قربت کیوں ہے؟ اتنا مقدس تقرب کیوں ہے؟ حضرت عباس سے عزادار اتنا قریب کیوں رہنا چاہتا ہے؟ اصل میں مجھے نبی کی حدیث یاد آئی، نبی نے دو کرداروں کو برابر کہا، اکول کہا کہ دونوں برابر ہیں۔ ایک ذات کا نام علی ہے، ایک ذات کا نام فاطمہ ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا، تو دونوں برابر ہیں علی اور فاطمہ، تو تمناؤں میں بھی برابر ہے۔ ایک کی تمنا کا نام عباس ہے، علی نے عباس کو مانگا، فاطمہ نے عزاداروں کو مانگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو لوگ بکھرے ہوئے بیٹھے دور دور، وہ اگر قریب آ جائے تو بہت بہتر ہو، تاکہ بلا فصل گفتگو کی جائے اور لطف سخن اور دوبالا ہو جائے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں، عزادار علمدار، عباس ہے علمدار، ہم ہیں عزادار۔ عزاداروں میں اور علمدار میں کیا ریلیشن ہے، کیا رشتہ ہے؟ اور پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ عزاداری بھی ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک پروگرام ہے۔ غور کریے گا، عزاداری کو عبادتوں نے نہیں بچایا، عبادت کو عزاداری نے بچایا۔ سنیے، اگر عابد نہ ہوتے تو عبادت نہ ہوتی، اگر انسان نہ ہوتے تو نماز کون پڑھتا، اگر عابد نہ ہوتے تو عبادت کون کرتا، اگر روزے دار نہ ہوتے تو روزہ کون رکھتا، اگر حاجی نہ ہوتے تو حج کون کرتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عابد نہ ہوتے تو عبادت کون کرتا۔ غور کریے گا، عابدوں کو ڈھالا ہے عزاداری نے، عزاداری عابد بناتی ہے، عابد خلق کرتی ہے، عابد ذہن ڈھالتی ہے، عبادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آج دو تین باتوں پر آپ کو توجہ دلانا ہے، علم، علمدار، عزاداری اور عزادار، چار باتوں کو یاد رکھیے گا۔ ہمیں آج کل مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑے بڑے مقدس لباس میں لوگ آتے ہیں اور عزاداری کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور عزاداری کے بارے میں کہتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، یہ امام نے کیا ہے کیا، یہ اہل بیت نے کیا ہے کیا؟ آج میں قرآن سے بتانا چاہوں گا، توجہ چاہ رہا، ملاحظہ فرمائیے گا، ہم تو عزاداری کا ایک ایک روح قرآن سے پیش کر دیں گے، مگر نہ تم اپنی نسل پیش کر پاؤ گے، نہ حسب پیش کر پاؤ گے، نہ نسب پیش کر پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج مطالبہ ہوتا ہے یہ امام بارگاہ، یہ عاشور خانہ، یہ عزا خانہ اور یہ عزاداری کیا ہے؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ مجلس اتنی کثرت سے تبرک اتنا زیادہ تقسیم کرتے ہیں، یہ ماتم، یہ زنجیر، یہ قما، یہ خون بہانا، یہ تمام چیزیں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ عزاداری کہاں ہے؟ عزادار کہاں ہے؟
علم کہاں ہے، علمداری کہاں ہے؟ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں، آج میں قرآن مجید سے آپ کو یقین جانیے پہلا امام باڑہ بتانے چلا ہوں، پہلا عاشور خانہ کب بنا، علم کی بھی اہمیت معلوم ہوگی، سامان عزاداری کی بھی اہمیت معلوم ہوگی، اور عزادار کا رتبہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور علمدار کی فضیلت بھی آپ کے ذہنوں میں آئے گی۔ چلتے ہیں قرآن کی طرف، توجہ قرآن مجید کی طرف، کلام الہی کی طرف۔ قرآن مجید کا 11واں سورہ، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 36، اللہ نے اپنے سب سے پہلے بانی شریعت، سب سے پہلے بڑے رسول، سب سے پہلے صاحب کلمہ، اولی العزم پیغمبر، توجہ چاہ رہا ہوں، 5 رسولوں میں سے ایک رسول حضرت نوح سے خطاب کیا۔ غور کریے گا، کیا خطاب کیا حضرت نوح سے؟ غور کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ذہن میں رکھنا آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حضرت نوح سے وحی کی، ہم نے حضرت نوح کو حکم دیا، آرڈر کیا، امر کیا، ان پر الہام کیا، ان سے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح ایک نجات کی کشتی بناؤ، طوفان سے بچانے والا ایک سفینہ بناؤ، ہلاکت سے محفوظ رکھنے والی ایک بوٹ بناؤ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک سورس، ایک مرکز، ایک سبب، ایک وجہ، ایک غرض، توجہ جا رہا ہوں، بناؤ کشتی۔ ہم کہہ رہے ہیں کشتی بنوائی۔ غور کریے گا، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ امام باڑہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں، حضرت نوح کا پراپر نام نہیں ہے نوح، ذاتی نام نہیں ہے، اصل نام نوح نہیں ہے، حضرت نوح کے 2 نام علیحدہ سے ہیں جو آپ کے ذاتی نام ہیں، پراپر نام ہے، ایک ہے سکن اور ایک ہے عبدالغفار، 2 نام ہیں۔ یہ نوح صفتی نام ہے، جا کے پڑھو، دنیا کی لغتیں دیکھو، ڈکشنری دیکھو، تفسیریں دیکھو، تاریخ دیکھو، علماء کے بیانات دیکھو، صحابہ سے پوچھو، انبیاء سے پوچھو کہ نوح کا مطلب کیا ہے، تو نوح بنا ہے نوحہ سے، یعنی نوحہ پڑھنے والے کو۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ نہیں آتے ہیں وہ مقدر کے بڑے کمزور ہیں، آج سمجھئے گا، تقدیر کے بڑے وہ بہت ویک ہے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں، حضرت نوح کا نام عبدالغفار اور ایک نام سکن۔ نوح صفتی نام ہے، کچھ کرنے پر جو نام ملتا ہے اس کو صفتی نام کہتے ہیں۔ حضرت نوح کا نام نوح کیسے پڑھا؟ کہ نوح کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے کو، تو نوحہ اپنے اوپر نہیں پڑھا جاتا، غور کریے گا، کسی اور کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں عزاداری کہاں سے چلی ہے؟ یہ بتاؤ شریعت کہاں سے چلی ہے؟ کہ شریعت جناب نوح سے چلی، تو نوح کا تو نام خود ہی بتا رہا ہے، نوحہ پڑھنے والا۔ اللہ نے پہلے نوح کو عزادار بنایا، بعد میں صاحب شریعت بنایا۔ آگے آئیے مولانا، آگے آئیے۔ سنیے، تن و توش کا نام علم نہیں ہوتا، ظاہری حلیے کا نام علم نہیں ہوتا، لباس کا نام علم نہیں ہوتا، باڈی کا نام علم نہیں ہوتا، مرہب جیسے بدن کا نام علم نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، عقیدہ اور علم الگ چیز ہے۔ حضرت نوح پیغمبر، یہ شریعت، یہ قانون، یہ سسٹم جو اسلام میں اسٹارٹ ہوا ہے، یہ حضرت آدم کے دور میں نہیں تھا، حضرت ادریس کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت الیاس کے دور میں نہیں تھا۔ سسٹم کب آیا؟ شریعت کب آئی؟ قانون کب آیا؟ سنویدھان کب بنا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عالم اسلام اور انسانیت کے لیے قانون سازی کب ہوئی؟ جناب نوح کے دور میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور نوح کو کب نوح کہا گیا؟ جب کہا کہ کشتی بناؤ، اور نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوحہ پڑھنے والا۔
تو کس پہ پڑا نوحہ؟ غور کریے گا، آج بھی لندن میں وہ حقیقت اور وہ کیفیت محفوظ ہے میوزیم میں جس میں نوح کا نوحہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت نوح نے کربلا کے شیر خار کا نوحہ پڑھا تھا، علی اصغر کا نوحہ پڑھا تھا۔ نوجوانوں سنو، اے دنیا والوں، عباس کی عظمت کو تو کیا سمجھو گے؟ عباس کے چھوٹے سے بھتیجے کا جو نوحہ پڑھ لے وہ صاحب شریعت ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، ہمیں جانا ہے۔ اب چلیے صاحب، وَسْنَئِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ اہم بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھیے گا۔ حضرت نوح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ پیدا کیے ہیں آج تک؟ 25 مئی 2016 9:15 بجے تک ہے کسی کے پاس بیورا کیلکولیشن ہے کہ اب تک کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ کسی کے پاس نہیں، مگر ان ان گنت لوگوں میں سے اللہ نے 1,24,000 کو چنا، سلیکٹ کیا۔ ان 1,24,000 میں سے 313 کو چنا، 313 میں سے 5 کو چنا، اور 5 میں ایک حضرت نوح ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات بتانے کی نہیں کہ جناب نوح کا مرتبہ بہت بلند ہے، معصوم، مطہر، نبی، رسول، بڑے رسول، اولی العزم، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب قانون۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کتنا اہم پیغمبر ہے، مگر ان سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کشتی بنانا مگر اپنی مرضی سے نہیں، بوحینا، جیسے جیسے ہم کہتے چلے جائیں، ہم آرڈر کرتے چلے جائیں، اپنی مرضی سے تختے اٹھا کے نہ لگانا، اپنی مرضی سے کیلے نہ ٹھوکنا۔ بہت توجہ، کشتی بنانا کتنا بڑا کام ہے۔ ایک سلار، ایک لوہار، ایک مستری اور ایک بنانے والا، ایک اچھا خاصا آدمی کوئی بھی دنیا کا کیا کشتی نہیں بنا سکتا؟ مگر اتنے بڑے پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ خود نہ بنانا، انٹینشن سے نہ بنانا، اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی مرضی، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ آیت آتی رہے اور تختے رکھتے رہنا۔ توجہ جا رہا، جنت سے تختے آ گئے۔ اس کشتی کے تختے کہاں سے آئے؟ جنت سے۔ جب تختے آ گئے، اب کیلیں آئیں، میخ، اور آنے کے بعد اللہ نے کہا لگاؤ، ان کو متصل کرو، جوائنٹ کرو۔ حضرت نوح جوائنٹ کرتے گئے۔ ادھر سے جبرائیل سے کہا جبرائیل کشتی کی زینت تو لے جا، ایک نیم پلیٹ، ایک تختی بھیجی جس پر 5 نام تھے۔ توجہ جا رہا، حضرت نوح کو لا کے دی کہ یہ آپ اپنی کشتی کی پیشانی پر لگا دو، سامنے لگا دو۔ 5 ناموں کی پلیٹ لگا دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی جگہ پر جہاں پنجتن کے نام کی پلیٹ ہو، اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس بلڈنگ کو کیا کہتے ہیں؟ اس مکان کو کیا کہتے ہیں؟ اس ولا کو کیا کہتے ہیں؟ آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ جہاں پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہوں، جس دروازے پر، اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی امام باڑہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو چاہ رہا ہوں، امام باڑہ اللہ نے پنجتن کے نام کی بھیج دی تختی کہ اپنی کشتی کی پیشانی پر، ماتھے پر لگا دو تاکہ زینت بنے، رونق بنے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وقار و اعتبار بنے، عزت و آبرو بنے کشتی کی۔ پنجتن کے نام لگائے۔ پنجتن کے ناموں کا سسٹم ہمارے یہاں عاشور خانوں میں ہے، امام باڑوں میں ہے، مگر اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں رہا ہے تو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ شہادت عظمیٰ
ابو علی شاہ زیدی کی لکھی ہوئی کتاب حزب الطالبین کراچی والوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے، لاکھوں حوالوں سے اس نے ثابت کیا ہے کہ جب پنجتن کے نام کی تختی اس کشتی پر لگ گئی تو امام باڑہ ہو گیا، مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جنت کا ایک علم بھی لے جا۔ جنت کا ابھی 5 منٹ میں سب اندر آ جائیں گے، دیکھیے گا اور کریں آپ، علم بھی لے جاؤ۔ جبرائیل جو 5 ناموں کی پنجتن پاک کے اسماء مطہرہ کی تختی دے کے گئے تھے، پلیٹ دے کے گئے تھے، انہی کے ہاتھ علم بھجوایا۔ توجہ جا رہا ہوں کہ علم کشتی میں نصب کر دو۔ سچ بتاؤ، جس مکان پر پنجتن کے نام ہو اور علم نصب ہو اس مکان کو کیا کہتے ہیں؟ غور کریے گا، اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو اللہ نے کہا جبرائیل علم میں ایک مشکیزہ بھی آویزہ کر دو۔ توجہ چاہ رہا میں، کچھ سننا ہے آپ؟ غور کریے گا، پوچھتے ہیں نا لوگ امام باڑے کی سند کیا ہے، امام باڑے کی عاشور خانے کی نس کیا ہے، کب بنا عاشور خانہ؟ تو میں بتانے جا رہا ہوں کب بنا۔ کشتی بن رہی ہے مگر وحی کے ذریعے، اپنی خواہش سے نہیں۔ اگر نوح خود کشتی بنا لیتے تو آج کا مکار ملا کہتا اپنی ذاتی خواہش سے بنا لیا ہوگا۔ اللہ نے وحی کا اہتمام کیا کہ وحی کے ذریعے بنے کشتی، اور نام کیا دیا جائے گا؟ پنجتن کے نام لکھے گئے، اس کی پیشانی پر علم نصب ہوا، مشکیزہ آویزہ ہوا۔ اب بھی اگر امام باڑہ سمجھ میں نہ آئے تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل ایک چھوٹا سا گہوارہ اور لے جاؤ۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ گہوارہ لے جاؤ۔ اب بتاؤ مجھے نوجوانوں، جس گھر میں، جس جگہ پر، جس پیلیس پر، جس مقام پر، جس محل پر، جس مرکز پر، جس ساخت پر، جس ساختمان پر، جس بلڈنگ میں، جس پیلیس میں علم بھی ہو، پنجتن کے نام بھی ہو، مشکیزہ بھی ہو، گہوارہ بھی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بتائیے نا آپ، ارے آپ بتائیے کیا کہیں گے اس کو؟ امام باڑہ ہی تو کہیں گے نا۔ تو مسلمانوں، کشتی نوح تمہاری نظر میں کشتی ہوگی، ہماری نظر میں تو کائنات کا سب سے پہلا امام باڑہ ہے۔ سب سے پہلا نہیں، بہتر صلوات پڑھیے، بہتر صلوات۔ اب ہو گئی نا، بل گئی کشتی۔ کشتی مینس عزا خانہ، کشتی مطلب سب سے پہلا عاشور خانہ، سب سے پہلا عزا خانہ، سب سے پہلا امام باڑہ۔ یعنی اگر آپ مجھے پکڑیں کہ امام باڑہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے صاحب اتنے سارے لوازمات اور اتنی ساری علامتیں اور اتنے سارے تمام اشارے، ہنٹس، اب بھی امام باڑہ ثابت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس اشارے پر 51 رکعت پڑھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اشارے پر 51 رکعت تو پڑھ لو، اور اتنی وضاحت پہ امام باڑہ سمجھ میں نہ آئے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اتنی ڈیٹیل ہے بھائی، اتنی تفصیل ہے، شاید آپ کہیں اور چلا جانا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کو پھر واپس لانا چاہتا ہوں۔ امام باڑہ، عزا خانہ، عاشور خانہ، ماتم کدا، غور کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت نوح کے دور سے اس کا باقاعدہ قرآن میں اندراج ہے، لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا امام باڑہ کس نے بنایا؟ حضرت نوح نے۔ علم سجایا، گہوارہ لٹکایا، مشکیزہ آویزہ کیا، پنجتن کے نام لکھے۔ اب اللہ نے کہا چلاؤ کشتی۔ کشتی دریا پہ، معمولی دریا پہ نہیں چلی۔ قرآن مجید پڑھو، قہر الہی، غضب پروردگار، عذاب قدرت جب نازل ہوا
آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر طرف پانی پانی، موجیں پہاڑ کی برابر اٹھتی ہوئی جا رہی تھی، اور یہ سفینہ موجوں کو چیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا تھا کہ عزا خانے کا مزاج ہے، غور کریے گا، عزا خانے کا مزاج کیا ہے؟ ارے جس کو اللہ کے عذاب کے دھارے نہ روک سکے، اللہ نہ جانے کا ہے۔ طوفان کس نے بھیجا؟ زمین سے پانی کس نے ابالا؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ غضبناک کون ہوا تھا؟ غیظ آلود کون ہوا تھا؟ غصہ کس کو آیا تھا؟ جلال کس کو آیا تھا؟ یہ عذاب کس نے بھیجا تھا؟ کہ اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اس کی موجوں میں بڑا فورس تھا نا، بڑی طاقت تھی نا، مگر تفسیر پڑھو سمجھ میں آئے، قرآن پڑھو سمجھ میں آئے۔ بڑے اطمینان سے سفینہ دھاروں کو توڑتا ہوا چلا گیا۔ عزا خانہ قدرت مسکرا مسکرا کے دنیا والوں کو اظہار کرتی رہی کہ جب عزا خانے کو میرے عذاب کے دھارے نہیں روک سکتے، نہیں بیٹھے رہ جائیں گے نیچے۔ جب اس عزا خانے کو مرکز عزاداری کو، جب عذاب خانے کو میرے پختہ عذاب کے مضبوط دھارے نہیں روک سکتے، تو عزاداروں کو تمہارے فتوے کیا روک پائیں گے؟ کیا فتوے؟ سلامت رہیں آپ۔ عزا خانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی بہکائے تو بہکاوے میں نہ آنا۔ عزاداری، عزا خانہ، عاشور خانہ الہی منصوبہ ہے، یہ پروردگار عالم کا پروگرام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو سنا کر بہکانے والوں، ذرا قرآن کے دامن میں آ کے دیکھو، غور کریے گا۔ دنیا کا کوئی شپ، کوئی بوٹ، کوئی کشتی، کوئی سفینہ بغیر بادبان کے نہیں چلتا، بغیر ملح کے اور بغیر کپتان کے نہیں چلتا۔ مگر یہ عزا خانہ جو امام باڑہ تھا، جو طوفان میں چل رہا تھا، اس کا کوئی ملح نہیں تھا، اس کا کوئی بادبان نہیں تھا، اس کا کوئی کھیون ہار نہیں تھا۔ پڑھو قرآن کی آیت، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کا نام لے کے چلتا تھا، اللہ کا نام لے کے رک جاتا تھا۔ تو بادبان کیا تھا؟ کہ اس کا بادبان کوئی ادھر ادھر کا کپڑا نہیں تھا، بلکہ علم کا پھریرا تھا۔ کہاں تک آ رہے ہیں آپ؟ کیا تھا؟ علم کا پھریرا۔ علم جو لگا ہوا تھا اس فلک میں، اس کشتی میں، اس سفینے میں، اس بوٹ میں، اس شپ میں، اس سفینہ نجات میں، اس امام بارگاہ میں جو علم لگا ہوا تھا، اسی کا پھریرا ڈائریکشن کر رہا تھا۔ تو جو جا رہا وہی حکم دیتا تھا، ہواؤ ہٹو، دھارو سمٹ جاؤ، یہ کشتی چل رہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہو، غور کریے گا۔ آپ پتہ نہیں مجھے تو کہاں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم سے پوچھ کے عزاداری کرو، ہم سے پوچھ کے عزاداری کرو، جتنا ہم کہیں اتنی عزاداری کرو۔ کیا موقف ہے؟ کیا عزاداری کسی کی محتاج ہے؟ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیا کسی کی محتاج ہے؟ آئیے، سب سے پہلا صاحب شریعت کون؟ نوح کو اللہ نے کشتی میں بٹھایا، مگر کشتی چلانے والا کپتان نہیں بنایا، چونکہ اس کشتی کو کپتان کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نام پر چلے، اللہ کے نام پر رک جائے تو چلے کس کے سہارے؟ پھریرے کے سہارے۔ علم ہے کشتی میں، توجہ چاہ رہا ہوں، کشتی میں علم،
کشتی میں علم میں پھریرے کا لہراؤ کشتی کو چلا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت نوح کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کا کشتی میں. تو کدھر جائیں گے نوح؟ جدھر کشتی جائے گی. سو رہے ہیں. یہ پہلا صاحب شریعت کدھر جائے گا بھائی؟ کیا یہ کشتی کے اگینسٹ جائے گا؟ مخالف جائے گا؟ کہ نہیں، جدھر کشتی جائے گی ادھر نوح جائے گا. تو کشتی تو ادھر جائے گی جدھر پھریرا کہے گا. نہیں سمجھا؟ پھریرا جدھر کہے گا ادھر نوح کو چلنا پڑے گا. اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا. توجہ جا رہا ہوں، یہ عزاداری کا سیمبل علم شریعت کے اشارے پر نہیں چلتا، اس کے اشارے پر شریعت چلتی ہے. شک ہے؟ کچھ ڈاؤٹ ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ غور کریں آپ. علم کے ساتھ ساتھ ارے ذرا علم کو تو سمجھ لو. علمدار کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. عباس کیا ہے، غازی کیا ہے، افضل الشہداء کیا ہے، تمنا دل علی کیا ہے، فرزند زہرا کیا ہے، یہ سمجھنا تو بڑا دشوار ہے. علم ہی کی اہمیت سمجھو، علم کی عظمت سمجھو. سمجھے؟ کشتی نوح کیا ہے؟ ارے دوہرا بھائی. کشتی نوح عزا خانہ. اب عزا خانے کی اہمیت بتاؤں، اور وہ لوگ بھی جو عزا خانے سے دور ہٹ کے سنتے ہیں، عزا خانے میں نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنا موقف معین کر لے، وہ بھی اپنی پوزیشن سمجھ لے. غور کریے آپ. جب یہ امام باڑہ چلا موجوں کو چیرتا ہوا، طوفان کے دھاروں کا منہ موڑتا ہوا چڑھ گیا طوفان پر. کہتا ہے قرآن، توجہ کیجئے گا، یہ چلا جا رہا تھا، حضرت نوح نے آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ یا بنیر کا مانا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. اے میرے لال امام باڑے میں آ جا. سب نہیں بول لے، شاید شک ہے. یا بنیا ارکب. یہ میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کے فقرے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ 46ویں آیت ہے، 46 سورہ نمبر 11 پڑھئے گا جا کر. نادا نوح ابنہ، حضرت نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، امام باڑے میں آ جا عزا خانے میں، اس کشتی میں آ جا، اس سفینہ نجات میں آ جا. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، کافر نہ بن. آج کا مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ، ہمارا مقلد، ہمارا عالم دین اگر فتویٰ دے تو سارے سر پہ رکھ کر اس کا احترام کرتے ہیں، اپلائی کراتے ہیں. مانو فتویٰ. ارے سب سے پہلا صاحب شریعت اپنے بیٹے کو فتویٰ دے رہا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ سنا ہی نہیں آپ نے؟ سنیے، صاحب فتویٰ مجتہد معصوم نہیں ہوتا، محترم ہوتا ہے، معظم ہوتا ہے، لائق تقلید ہوتا ہے، ساری باتیں مانی، مگر معصوم تو نہیں ہوتا. خطا کا امکان تو ہوتا ہے، اللہ کا منتخب تو نہیں ہوتا، وہی تو نہیں آتی، شریعت کا مالک تو نہیں ہوتا. بہت توجہ جا رہا. اور جو رسول ہے، رسول، بڑا رسول، صاحب سفینہ، اولو العزم پیغمبر، پہلا بانی شریعت، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، امام باڑے میں آ جا، کافر نہ بن، امام باڑے کو چھوڑ کے نہ جا. کیا ضرورت تھی قرآن میں لکھنے کی؟ قیامت تک فتویٰ محفوظ ہو گیا. جو بھی امام
कैसे बैठे? बोलिए ना, बोलिए 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 बोलिए, माशाल्लाह। हो गया ना फतवा? और जरा सा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जो लोग बात तशरीफ फरमा है, अगर वो फर्शे अज़ा पर आके रौनक बन जाए तो कितना अच्छा हो। अज़ा खाने से दूर रहना नबी के बेटे को भी जेब नहीं देता, नहीं समझे? साहिब शरीयत का अपना बेटा अगर अज़ा खाना छोड़ के दूर चला जाए तो उसे फतवा क्या मिलता है? वला तकुल बाल काफिरीन, काफिर न बन। तवज्जो जा रहा हूं, अज़ादार नू, अज़ा खाना सफीना, तवज्जो कीजिएगा। सफीने को छोड़ के जा रहा था, अज़ा खाने को कहा कि आ जा। अब सवाल यह है, आया क्यों नहीं? पला गोद में। आज कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि साहब कुछ लोग जश्न में नहीं आ रहे, अहले बैत की फजीलत नहीं सुन रहे, चूंकि लोगों के दिमाग डिवाइड कर दिए गए। बुजुर्गों वाली अब बातें नहीं रही, नया नया दीन अब शुरू हो रहा है, हर एक का अपना अलग दीन है। जो भी कोई कह रहा है जो बुजुर्गों ने किया था वो गलत था, सब वो रॉन्ग था, जो होता चला आया था। आजादारी में जो कुछ होता था वो भी रॉन्ग था। नए नए इस्लाह करने वाले आए, कल तक जो हुआ था वो सब गलत था। नौजवानों को वर्गलाया जाता है, गलत लोगों को बुला के पढ़वाया जाता है, जिन्हें ना कुरान से कोई राबता, ना हदीस पैगंबर से कोई राबता है, न जिनके पास इरफान न मारिफत, बस पेट्रोल डॉलर तो है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं ये कहता हूं 1400 साल से जो हमारा मजहब चला रहा था, अब उसमें तब्दीली की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब कि पहले से गलत था, और अगर गलत नहीं था, सुनिए, आज लोग कहते हैं साहब बात हो गई, कुछ लोग नहीं आते, इधर जाते उधर जाते, हमें नहीं पता क्यों जाते। अज़ा खाने में आना चाहिए भाई, जिक्र अहले बैत तो सबके लिए है। मेरे मौला ने तो ये कहा था, उन्जुरू मा काल वला तंजुरू मन काल। ये ना देखना कौन कह रहा है, ये देखना क्या कह रहा है। ये नहीं कहा था कौन पे न जाना, क्या पे जाना, क्या कहा जा रहा है। यहां मेयार बनाया है कौन। मेरा ग्रुप अगर बुलाएगा तो मेरे गुरु वाले सुनेंगे, और अगर नहीं बुलाएगा तो नहीं सुनेंगे। तो जो जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता हम जैसे लोगों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात बताना चाह रहा हूं कुरान मजीद से, हजरत नूह से बेहतर औलाद की तरबियत कोई मौलवी कर सकता है? कोई मुसलमान अपनी औलाद को हजरत नूह से बेहतर, पैगंबर से बेहतर पाल सकता है? अगर ऐसा सोच भी लिया तो गुनहगार और काफिर, इसलिए कि नबी की तरबियत पर हर्फ आएगा, रसूल की परवरिश पर हर्फ आएगा। सुनना है मेरे अजीजों, हजरत नूह ने कितना बेहतर पाला होगा, जो वही के मिजाज को समझे, अल्लाह की मर्जी को जाने, जो मासूम हो, मुताहर हो, उसने अपने बेटे को कैसे पाला होगा? उनका साहब बिल्कुल अपने पाकीज़ा हाथों से पाक ग़िज़ा खिलाई, अपनी सोहबत में रखा, अपने सीने पर लिटाया, अपने पहलू में लिटाया, अपने बिस्तर में लिटाया, और पाल पोस के जवान कर दिया। और जब बुलाया कि आजा, ये जो मैंने अज़ा खाना बनाया है इसमें आजा, अलम लगा है, झूला है, तवज्जो जा रहा हूं, गहवारा है, मशकीज़ा है, आजा अज़ा खाने में। अरे भाई ताज्जुब है, आप जरा समझिए, गौर करिएगा, सारी चीजें हैं अज़ा खाने की। नूह अपने बेटे को बड़े एहतमाम से, बड़े इंतजाम से और बड़ी एहतियात से पाल कर, परवरिश करके, परवान चढ़ा के, पहलू में सुला के, हाथों से निवाले खिला के, अपने सीने पर लिटा के, सोहबत का पूरा लुत्फ उसको अता करके आज बुला रहा है। तो वो कह रहा है बाबा नहीं आऊंगा, सावी अला जबालिन, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मगर इस अज़ा खाने में नहीं आऊंगा।
جو لکھا تاریخ نے اور قرآن مجید نے کہ وہ چھوڑ کے چلا، اور جب چھوڑ کے گیا اور ڈوبنے لگا تو جناب نوح نے کہا پروردگار ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اور کریے گا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ، اور تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے اچھا حکم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا ہم تیرے اہل کو نہیں ڈبائیں گے۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا تو جناب نوح کو اپنا وعدہ یاد آیا کہ پروردگار تو نے کہا تھا نوح تیرے اہل نہیں ڈوبیں گے، یہ تو بیٹا ہی ڈوبا جا رہا ہے، یہ میرے اہل سے ہے۔ آواز آئی اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تم اسے اپنا سمجھ رہے ہو، یہ تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ تھک سے گئے کچھ، آپ کچھ خستہ ہوئے ہیں، مزمحل ہوئے ہیں، محترم باتیں سننے کے عادی نہیں ہے نا مضبوط۔ قوم کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اپنی ذاتی رائے بیان کی جائے اور وہ جو سمجھ میں نہ آئے باتیں وہ پڑھی جائے تو بڑی علمی، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور حقیقت میں اسلام اور عقائد کے خلاف ہوتی ہے، اپنے ذاتی مفادات پر مبنی ہوتی ہے، وہ بڑی علمی ہوتی۔ سنیے، جناب نوح سمجھ رہے تھے اپنا بیٹا، قرآن نے کہا لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تو کسی غلط عمل کا نتیجہ ہے، تو نبی تو غلط عمل کرے گا نہیں، تو کہاں سے آیا؟ اب جو ہم نے روایات میں دیکھا تو پتا چلا کہ یہ نوح کا بیٹا نہیں تھا، نوح کی بیوی کا بیٹا تھا۔ اب میں ممبر سے اس سے زیادہ اور اتر کے کیا بات کروں؟ آپ لا جاگے تو میں کیا کروں؟ صافی لفظوں میں تو کہہ نہیں سکتا، غلط لفظ ممبر سے ادا کر نہیں سکتا۔ احترام ممبر بھی کوئی چیز ہے، عظمت ممبر بھی کوئی چیز ہے۔ یہ نوح کا بیٹا نہیں تھا، نوح کی بیوی کا بیٹا تھا، غلط تھا، حلال زادہ نہیں تھا۔ سنیے حضور، حلال زادہ نہیں تھا، چیلنج کر رہا ہوں، حلال زادہ نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ حلال زادہ نہیں تھا۔ اور حضرت نوح نے پوچھ بھی لیا خدا سے، پروردگار یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میرے ہی اہل سے، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ سے کہلوانا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا بیٹا تو ہے مگر اہل سے نہیں ہے، پالا تم نے ضرور ہے مگر تمہاری نسل نہیں ہے، تمہارے صلب سے نہیں ہے، حلال زادہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی بھی بلا رہا ہے مگر عزا خانے میں نہیں آتا، تو قرآن نے مہر لگا دی، عزا خانے میں حلال زادے آتے ہیں، حرام زادے نہیں آتے۔ یہ قرآن میں کیا کرو؟ جی بلند ترین صلوات پڑھے حضرت عباس علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید ہے جناب، علم سمجھ میں آ گیا؟ علم کیا ہے؟ علم کا نصب کرنا سب سے پہلی شریعت کی سیرت ہے، جہاں سے شریعت چلی وہیں سے عزاداری چلی۔ آج لوگ پروف مانتے ہیں، پروف کیا ہے؟ اچھا کمال ہو گیا صاحب، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی، ذرا صاحب میں آپ کے ذہنوں کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو سب کو بہکاتا ہے، ابلیس، حضرت شیطان، جو سب کو بہکاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے کیا کہہ کے چلا تھا؟ 17 آیتیں ہیں قرآن کی،
کتنی؟ 17 آیات ہے قرآن کی. اپنے ذہنوں میں اس کو نوٹ کیجئے گا. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اس نے جب حکم الہی سے ڈینائی کیا، انکار، تو اللہ نے کہا فخرج منہا انک الرجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. آپ تو حافظ قرآن بھی ہے نا؟ کیا سورہ اعراف میں نہیں ہے 7واں سورہ 15ویں آیت؟ کیا سورہ الحجر میں نہیں ہے 15واں سورہ 31ویں آیت؟ کیا سورہ صاد میں نہیں ہے 38واں سورہ 72ویں آیت؟ پوچھئے، حافظ قرآن بیٹھے ہیں. اور دوسری آیتوں میں سورہ کہف جائیے دیکھیے، قرآن مجید کا 18واں سورہ اور 55ویں آیت. ایک ایک آیت گناؤ، کتنی آیتیں بتاؤ. چلا وہاں سے سجدہ نہ کر کے، اللہ نے کہا نکل میری جنت سے، چلا جا یہاں سے، تو رجیم ہے، مردود ہے، اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. جب وہاں سے چلا، ٹرمز تو ختم ہو گئے نا. یہ محبت میں نکال رہا ہے اللہ یا غیظ و غضب میں؟ محبت میں، غیظ میں، بگڑ کے، ناراض ہو کر. تو کھڑا ہو کے کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگار قیامت تک کی زندگی دے. اللہ نے کہا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، جہاں ہم نے تجھے زندگی دی مگر وقت معلوم تک کی. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وقت معلوم کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں. جس روز شیطان قتل کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے اور مسلح دریا پہ بچھے گا. کہیں ہیں آپ جب آپ کا اور ہمارا آخری مولا ظہور فرمائے گا اور شیطان کو مارا جائے گا؟ وہ ہے وقت معلوم، اور وہ ابھی آیا نہیں. نوح کا پیریڈ پہلے ہے یا وقت معلوم؟ وہ کہا نوح کا پیریڈ پہلے ہے، تو نوح کا پیریڈ تو بہت پہلے تھا. 5000 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. 5000 برس 5000 ایئرز ہو چکے ہیں حضرت نوح کے واقعے کو. تو اس وقت غور کریے گا، حضرت نوح نے وہ چلتا پھرتا عزا خانہ جو پانی پر رواں دواں کیا اور موجوں کو چیرتا پھاڑتا چلا، اپنے اندر علم کو نصب کر کے، تو حضرت نوح نے ایک الٹیمیٹم دیا، ایک اعلان، ایک وارننگ. توجہ کریں آپ، وہ وارننگ کیا تھی؟ یہ بیٹے صحیح بیٹھا، کیا وارننگ تھی؟ غور کریے، عجیب وارننگ تھی. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج عذاب سے کوئی بچے گا نہیں جو اس عزا خانے میں نہ آ جائے. تو جو چاہ رہا ہوں، اب دو مجھے منظر نظر آئے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عزا خانے میں ایسا کیا اٹریکشن ہے، ایسا کیا کمال ہے؟ تو آج میں کمال بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. دو کیریکٹر ہیں، ایک طرف شیطان، تو جو چاہ رہا ہوں، ایک طرف نوح کا بیٹا، رسول کا بیٹا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک طرف شیطان، اور شیطان آلریڈی زندگی لے کے آیا ہے وقت معلوم تک کی. تو جب نوح کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ کشتی میں، جو نہیں آئے گا وہ بچے گا نہیں، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تو شیطان کو کہنا چاہیے تھا کہ صاحب میں تو بہت دن تک کی زندگی لایا ہوں، میں تمہارے سفینے میں نہیں آتا. مگر چونکہ ایک نبی کہہ رہا تھا تو فوراً شیطان بھی آ گیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ آ گیا. کیوں آیا؟ ہلاکت کے خوف سے. غور کریے، بس اب دو باتیں ہیں. آپ جیسے سمجھدار ہیں، آپ کا وقت تھوڑا ہی ضائع کروں گا، زیادہ بولتے بولتے آپ کو دور تک تھوڑا ہی لے جاؤں گا. دو کیریکٹر، دو کردار، دو پرسنالٹی، دو ذات، دو وجود، دو ہستیاں، دو شخصیتیں، دو رشتے ہمارے سامنے. ایک طرف شیطان، ایک طرف نبی کا بیٹا. توجہ چاہ رہا ہوں. اور شیطان کے لیے اہم ہے کہ بہت لمبی زندگی لایا تھا،
مگر جناب نوح کے وارننگ پر اس نے اپنی اس لمبی زندگی کو معتبر نہ سمجھ کر کشتی میں بیٹھ گیا اور بچ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن بیٹا نہیں آیا تو مر گیا. کیا بتانا چاہا ہے؟ قرآن میں کیوں لکھا ہے؟ بتانا یہی چاہا ہے کہ جو حسین اور عزاداری سے جگہ منسوب ہو جائے اسے اگر نبی کا بیٹا بھی چھوڑ دے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر شیطان بھی آ جائے تو بچ جاتا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا کہوں گا میں؟ کیا کہوں گا اس سے بات؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے منزل اور یہ ہے کیفیت. اب ذرا سا چلیے اور محسوس کیجئے اور سمجھیے. اب آتی ہے بات علمبرداری کی. میرا عباس اسی علم کا حامل ہے جس نے کشتی نوح کو سفینہ نجات بنایا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جس کے وجود نے، جس کے سائے نے، ہے جس کے پھریرے نے لہرا لہرا کر کشتی نوح کو سفینہ نجات، ہلاکت سے حفاظت کا ذریعہ، طوفان سے بچاؤ کا سبب، سب مرتبے عطا کیے. کس نے؟ علم نے. تو یہ علم ہے. جس دن قرآن پڑھ کے علم سمجھ میں آ جائے اس دن نیت باندھنا کہ علمدار سمجھ میں آ جائے. میرا عباس علمدار. اب لوگ کہتے ہیں حضرت عباس کی فضیلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، عہدہ کیا ہے، پوسٹ کیا ہے؟ امام تو ہے نہیں، رسول تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں. اچھا نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، مگر ایک بات بتا دو، رسول نہیں ہے مگر رسولوں کے مشکل کشا ہیں. کہاں ہے؟ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب تھوڑی دیر ہو جائے نا سرکار وفا کی ذات گرامی پر کچھ گفتگو ہو جائے. نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، رسول نہیں ہے، منصب امامت پہ نہیں. پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ نبی نہیں ہے عباس، رسول نہیں ہے عباس، امام نہیں ہے عباس، اور بتائیے صاحب کتاب نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے. پھر کیا عذاب آپ اتنا بڑھاتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کو؟ واہ، جس کے صدقے میں جنت ملے گی ہمیں، جس کے صدقے میں نجات ملے گی ہمیں، کوثر ملے گا محشر کے میدان میں، اس گرمی سے چھٹکارا ملے گا جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا. اتنا سارا کام چلے گا. تمہیں اگر کہیں سے وظیفہ ملے تو خوب فضائل پڑھو. اور ہمیں حضرت عباس سے اتنا کچھ ملے گا، اور سب کچھ قرآن میں لکھا ہے. ائمہ طاہرین کی سوانح حیات میں، احادیث میں، روایات میں، فرامین میں، ارشادات میں لکھا ہے. کل یہ بتائیے حضرت عباس کی منزل کیا ہے؟ تو سنیے، بس میں آ گیا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جوانوں اگر جاگ رہے ہو تو سننا، ہمارے یہاں ایک بات اور آ گئی ہے کہ ہم چلیے جانے دیجئے، اب میری بات نہ رہ جائے، اس لیے نازک ذہن ہے، ان کے اوپر کہیں ضرب کاری نہ آ جائے.
اور تھوڑا سا ڈسمونٹ ہو جائے تو فائدہ کیا ہے بھائی؟ اپنی بات سنانے جا رہا ہوں، سنیے گا، اور کبھی تنہائی میں یہ کیسٹ لے کے دیکھیے گا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو حرف بحرف قرآن پہ وارد کرنا۔ غور کریے آپ، حضرت عباس کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، صاحب کتاب نہیں، صاحب شریعت نہیں، مگر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ خیبر سے متعلق ہے، مگر لے کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا لا اوتین الرائت غدن رجلن کرارن غیر فرار، کل یقیناً ضرور ضرور شیور، کل انی لا اوتین الرائت غدن، یقیناً کل آنے والے کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ میں ایک کسی چھوٹی سی بات کو بھی آپ کے سامنے 1.5 گھنٹہ دہرا سکتا تھا، مگر میں نے کتنی سپیڈ سے کتنے مسائل آپ کے دماغوں کے حوالے کیے، ذرا چلتے رہیے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کل میں دوں گا علم، کس کو دوں گا؟ جو مرد ہوگا، کرارن غیر فرار، بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، میدان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ مرد کی تشریح کر دی، کس کو دوں گا علم؟ مرد کو۔ مرد کون؟ جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے، غیر فرار، جو بھاگے نہیں، جو بھاگ جائے وہ مرد نہیں۔ کتنا سستے میں لے لیا ہم نے، کتنا لائٹ لے لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ کچھ نہیں۔ سننا ہے آپ؟ کسے دوں گا علم؟ ایک کنڈیشن مرد، مرد کی ڈیٹیل تفسیر، کرار، بڑھ بڑھ کر حملے، غیر فرار، بھاگے گا نہیں، یحب اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور رسول اور اللہ دونوں مل کے اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اور رسول کس سے محبت کریں گے؟ کس سے؟ علمدار سے۔ علمدار کی کیا منزل ہے؟ اللہ اور رسول مل کر دونوں جس سے محبت کریں۔ نہیں سمجھے؟ علمدار، علمدار کا اسٹیٹس، اب کہاں جاؤں قرآن میں؟ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیغمبر یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا، ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارا اتباع کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تم سے محبت کرے۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس پر ڈیو ہے کہ محبت کی پیروی کرے، محمد سے محبت کرے، محمد سے محبت کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محمد سے محبت کرے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ہم نے سمجھا اللہ کے محب ہے آدم، کس بنیاد پر؟ محبت سے محبت کرتے ہیں۔ نوح اللہ کے محب ہیں، کیوں؟ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم اللہ کے محب ہیں، کیوں؟ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ موسیٰ اللہ کے محب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ عیسیٰ اللہ کے محب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ ادریس، سلیمان، ایوب، خضر، الیاس، بشتولق، اخنوق، بیارد، مہلائیل، قینان،
دانوش، عبداللہ، حام صاحب، یافز، جتنے بھی پیغمبر ہیں سب محب ہیں۔ اللہ کے دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی یہی تو بات ہے، علمدار سمجھنا تو جو جانا سارے مل کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ علمدار سے محبت کرتا ہے۔ ہاں میں خالی وقت پاس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ دیر تک آپ سے داد لیتا رہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ صرف فارنر خطیبوں پہ نہیں آتا، ہم پہ بھی آتا ہے۔ غور کریے گا، اللہ علمدار سے محبت کرتا ہے، رسول علمدار سے محبت کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اب کج دماغ مولوی کے نہ سمجھ میں آئے عباس تو میں کیا کروں؟ یحبہ اللہ ورسولہ۔ سنیے، یہیں تک تھوڑا اعلانہ تھا آپ کو، اب علمدار کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں۔ آپ کا دل ذرا سا میں نے دیکھا تھا کچھ منچلے نوجوانوں کا تھوڑا موڈ چینج ہوا تھا جب میں نے دوسروں کی بات آپ کے سامنے دہرائی کہ وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ سنیے کیا ہے عباس۔ اب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے لا تین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجعو حتی یفتح اللہ علی یدہ ہے۔ وہ میدان سے پلٹ کے نہیں آئے گا جب تک اللہ فتح نہ کر لے، اللہ فتح نہ کر لے۔ کیا سن رہے ہو بھائی؟ جب تک اللہ فتح نہ کر لے، اللہ فتح نہ کر لے، یفتح اللہ ہو، اللہ جب تک فتح نہ کر لے، کہیں پہ فتح کر لے؟ علی یدہ ہے، ہاتھ اس کے ہوں گے، فتح اللہ کی ہوگی۔ سنیے آپ لے، خدا لعنت کرے اس پیاری قوم میں اختلاف ڈالنے والوں پر۔ ہماری زندگی، ہمارا مجمع نظر کیا؟ لا یرجعو۔ علمدار کا اسٹیٹس کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ وہ میدان جنگ سے واپس نہیں آتا حتی یفتح اللہ علی یدہ ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا جب تک واپس نہیں آتا، جب تک فتح نہ کر لے، نہیں، اللہ نے کہا جب تک اللہ فتح نہ کر لے اس کے ہاتھوں پر۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، چھوٹے نقشے میں چنئی کے اس تاریخی مقام پر آپ لوگوں کو گواہ کر کے سال بھر کا ٹائم دے رہا ہوں، بڑے سے بڑا کوئی بھی مولوی آ جائے اس منزل پر، میں کہہ رہا ہوں 1,23,999 انبیاء میں سے قرآن مجید کی 6,666 آیتوں میں سے ایک آیت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا لکھا ہوا کہ اللہ نے کسی کے کام کو اپنا کام کہا ہو۔ اب میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، صلوات پڑھے، صلوات صلوات۔ وظیفے کھا کھا کے نہیں پڑھا،
वजीफे खा खा के नहीं पढ़ा हमने, बहुत मेहनत करके पढ़ा है। बड़े बड़े असातिज़ के सामने जानो अदब तय किया है। सर पे अमामा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं। मुझे खुद याद नहीं कितने अमामे वाले मेरे शागिर्द हैं। अमामा रखना कोई बड़ी बात है? जाइए 6 महीने कुम रह आइए, अमामा ले आइए, पढ़िए या ना पढ़िए, गए थे आ गए, जनाब हो गए। लिबास की ये कद्र, ये लिबास इमाम, लिबास रसूल है। अब झूठ बोल रहे हैं इसको पहन पहन कर। जिनके सदक़े में लिबास मिला है उन्हीं की फजाइल घटा रहे हैं। जिनका हक खा रहे हैं उन्हीं के मर्तबे को सुबुक कर रहे हैं। अल्लाह हक़ायक़ सुनने वालों को सदोसी साल सलामत रखे। हैरेसमेंट तो किसी को भी किया, धौंस तो किसी को भी दी जा सकती है, खिलाफ तो किसी के भी बोला जा सकता है, मगर जातियात पे हमला नहीं करना चाहिए। हम अपने दुश्मन को तो माफ कर सकते हैं मगर अहले बैत के दुश्मन को माफ नहीं कर सकते। हमारा क्या नहीं है, हमारे खिलाफ बोलो कोई बात नहीं। हम में लाखों सैकड़ों बिलियंस और बिलियंस गलतियां हैं, हमारे खिलाफ बोलो, तकरीर करो, हमें बुरा कहो, हमें डिग्रेड करो, ठीक है, मगर ये कहका तू के आजादारी के खिलाफ बोलने लगो, अलम के खिलाफ बोलने लगो, मातम के खिलाफ बोलने लगो, अहले बैत के खिलाफ बोलने लगो, ये कहाँ का तुक है? बताइए। हम इजाजत दे रहे हैं, हमारे खिलाफ बोलो, कीचड़ उछालो हमारे ऊपर, हमारी किरदार कुशी करो, कुछ भी करो, तुम्हें हक है, मगर अहले बैत के खिलाफ अगर बोले तो शजरों का चिथड़ा चिथड़ा कर दिया जाएगा, नस्ल कुरेद दी जाएगी, हकीकत बता दी जाएगी, डीएनए करा दिया जाएगा। क्या बात है? मैं क्या कह रहा था? बस अजीजों, काफी देर तक मैंने आपको बिठाया इस गर्मी के आलम में। हजरत आदम कितने बड़े नबी हैं? खलीफतुल्लाह, मसजूद मलायक, अबुल बशर, नबियों के बाप, रसूलों के बाप, खलीफाओं के बाप, सहाबियों के बाप, मुसलमानों के बाप, वहाबियों के बाप, यहूदियों के बाप। कौन सा है भाई दुनिया में मजहब, इंसान जिसके बाप आदम ने उनका है? मगर पूरा कुरान पढ़ के दिखा दो, अल्लाह के काम, अल्लाह ने आदम के काम को अपना काम कहा। इंपॉर्टेंस समझना मियां, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हजरत आदम कितने बड़े हैं? अरबों खरबों बरस का आबिद, इनके सामने एक दफा न झुकने की वजह से शैतान बन गया, और आज तक और कयामत तक मलून है। क्या अल्लाह ताला ने नहीं बताया? हमारी बारगाह के नुमाइंदों की तौहीन करना इबादत करने वाले को शैतान बना देता है। सुन लिया? ये कुरान में नहीं लिखा है, ये भी मेरी बात है। नोच के फेंक दीजिए इन आयतों को कुरान से अगर बुरा लगता है तो। है क्या, दिल सुकड़ जाता है फज़ाइल अहले बैत सुनकर, मर्तबा सुनकर। तो भाई क्यों हो यहां, कहीं और चले जाओ ना, यहां तो यही होगा। हम तो अहले बैत के लिए हैं, उन्हीं की बातें करने के लिए हमारी जिंदगी। कितने बड़े हैं आदम? अरबों खरबों बरस के पुराने इबादत गुजार ने एक दफा कहा नहीं झुकूंगा,
تو اللہ نے کہا ہمیشہ کے لیے ملعون، چل نکل مردود۔ ایسے آدم کے کام کو بھی اپنا کام نہیں کہا۔ کہا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی میری طرف اپنی توجہ ذرا براہ راست قائم کر لیں تو بہت بڑی بات۔ آدم کے کام کو اللہ نے اپنا کام نہیں کہا۔ نوح نے اتنی بڑی کشتی بنائی، اگر نوح کا اپنا کام اللہ کا کام ہوتا تو وہی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری وحی کے مطابق بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کام اور ہے، نوح کا کام۔ نوح کے بعد جناب ابراہیم اتنا بڑا کعبہ بنا کے دے دیا بھائی، ہیں سب سے بڑے رسول ہیں۔ اب کیا پڑھوں میں آپ کے سامنے؟ مگر حضرت ابراہیم کے کام کو بھی اللہ نے اپنا کام نہیں کہا۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے خوب خوب باتیں کی، توریت دی، 40 دن رکھا، اور کائیں سے باتیں کی؟ جناب موسیٰ نے ایک درخت دیکھا کہ جس سے آگ نکل رہی ہے، سورہ شورى 26واں سورہ ہے، آیت مجھے یاد نہیں، پڑھ لیجیے گا جا کر۔ سورہ کا نشان میں نے بتا دیا، اور بھی دوسرے سورہ طٰہٰ ہے۔ جناب موسیٰ اپنی بیوی اور بچے کو لیے ہوئے جا رہے ہیں، بہت ٹھنڈ کی رات ہے، سردی کی رات ہے، ہاتھ تانپنے کی ضرورت ہے، ہیٹنگ کی، آگ واگ تھی نہیں، ٹھٹر رہے تھے، تو ایک درخت سے آواز آگ لگتی بھی دکھائی دی۔ اب چلے، فرآ نارن، آپ نے آگ کو دیکھا، یخرج من الشجر، جو ایک درخت سے نکل رہی ہے۔ سنیے، اب جیسے ہی گئے تو اس درخت سے آواز آئی، انی انا اللہ یا موسیٰ، موسیٰ میں تو اللہ ہوں۔ تو کہا یہ درخت اللہ تھا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، درخت بول رہا تھا میں اللہ ہوں، تو کیا درخت اللہ تھا؟ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، آپ سب خاموش ہو گئے بھائی۔ یہ روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، انی انا اللہ یا موسیٰ لا الہ الا انا۔ اے موسیٰ، میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ درخت سے۔ تو مانیے درخت کو اللہ؟ نہیں، اللہ تھوڑا ہی تھا وہ، اس نے تو ذریعہ کلام بنایا تھا، درخت کے ذریعے بولا تھا، شرم نہیں آتی؟ اگر اللہ کلیم کے ساتھ درخت کے ذریعے بات کر سکتا ہے تو معراج کے پردے میں اگر علی کی زبان میں بات کر لے تو تجھے پریشانی کیا ہے؟ کلیم سے بات کی، بولا یا موسیٰ، مگر موسیٰ کے کام کو اپنا کام نہیں کہا، ختم ہو گئی۔ ایک نبی ہے، ایک نبی، فقط ایک، جس کے کام کو اپنا کام کہا۔ 2 سورہ عزیزوں، ایک سورہ فتح 48واں سورہ 48 نمبر، آیت نمبر 12 ارشاد ہوا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پیغمبر، یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو سارے نبیوں میں کون ہے ید اللہ؟ محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے محمد کو ید اللہ کہا۔ پھر ایک بات اور سنیے، سورہ انفال، قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت نمبر 27 ارشاد ہوا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ شب ہجرت جب محمد چلے رات کے اندھیرے میں اور مٹی کی مٹھی اٹھا کر کافروں پہ پھینکی تو اللہ نے کہا یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی،
جب پھینکی ولیکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے. کام محمد کر رہے ہیں. کام کون کر رہا ہے؟ پیغمبر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کیا. اب اس سے بڑی بات کیا کروں؟ غور کریں آپ. محمد کے دو سندیں ہیں قرآن میں ید اللہ ہونے کی. توجہ چاہ رہا ہوں. جب بیعت لی تب ید اللہ، شب ہجرت کا گریاں پھینکی جب ید اللہ، اور محمد نے علی کو کہا ید اللہ کہ یہ علمدار ہے جسے میں علم دوں گا، وہ میدان سے واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ فتح نہ کر لے اس کے ہاتھوں پر. تو اس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا. تو کل ملا کے کائنات میں دو ید اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اب علمدار کون ہوتا ہے؟ جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دے. کہ آپ کے عباس بھی تو علمدار ہیں. تو سنو، اللہ کا کام، رسول کا کام، اللہ کا کام، علی کا کام، اللہ کا کام. علی کے کام کو اللہ نے اپنا کہا، محمد کے کام کو اپنا کہا. اب عباس کا کام بتاؤں؟ سنیے گا، غور کریے گا. اوراد المومنین کتاب کا نام ہے. اوراد المومنین 4 جلد ہے. اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ جب بھی شب جمعہ آتی ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے ید قدرت سے دونوں ہاتھوں سے نور کی نہر سے پانی اٹھاتا ہے. کہاں سو رہے ہو؟ کہاں سو رہے ہو؟ اے اللہ تعالیٰ ان اللہ کل لیلۃ الخمیس یاخذ من یدہ معان من نہر نورہ ویرد علی امواجہ. اللہ تعالیٰ کیا کام کرتا ہے؟ ہر شب جمعہ کو ایک ہی کام کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے نور کی نہر سے پانی اٹھاتا ہے اور پھر نہر پہ مارتا ہے. یہ بتاؤ کس کا کام ہے؟ کیسے بیٹھے ہیں یارو؟ کس کا کام ہے؟ یہ بتاؤ کائنات کی تاریخ میں وہ کون گزرا ہے جس نے پانی اٹھا کر پھر نہر پہ مارا تھا؟ کون گزرا ہے؟ کون تھا وہ؟ سب کی سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ کیا کام کرتا ہے؟ نہر کی نور کی نہر سے پانی اٹھاتا ہے اور موجوں پر مارتا رہتا ہے، اٹھاتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے. کس کے کام کی کاپی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے کام کی کاپی کر رہا ہے؟ اللہ کس کے کام کی کاپی کر رہا ہے؟ کہ یہ حضرت عباس نے نہر فرات سے پانی اٹھایا تھا اور پھینک دیا تھا. اللہ قیامت تک یہی کرتا رہے گا. تو اللہ کے ساتھ ہم بھی ہیں. جب وہ پانی پھینک کر دونوں ہاتھوں سے اور اٹھا کر اللہ اللہ رہتا ہے تو ہم ماتم کر کے عباس والے کیوں نہیں رہتے؟ دونوں کا عزیزو، یہ ہے عباس کی ڈگری. کائنات میں صرف محمد ید اللہ یا علی ید اللہ یا عباس ید اللہ. توجہ کیجیے گا. اور ید اللہ کا مطلب بتا دوں، ایک مطلب اور بتا دوں ید اللہ کا. ید اللہ قرآن کی زبان میں اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ مانگا تو اللہ سے جائے مگر دے وہ. خدا جانے آپ کہاں ہوں گے. شاباش بیٹے، شاباش. اس معصوم کو شعور آ گیا کہ باہر سے اندر آیا جاتا ہے. عجیب منزل ہے. ید اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میننگ کیا ہے قرآن میں؟ مانگا اللہ سے جائے اور دے. ابھی نہیں سمجھے؟ سورہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت 55 نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کس نے دی زکات میں انگوٹھی؟ جو حالت رکوع میں تھا.
کس نے دی؟ علی نے دی نا. کس نے دی؟ علی نے دی. کمال کر دیا. آپ سنتے ہیں مجلس، یاد نہیں رہتا. پاکستان والے یاد رہتے، ہندوستان والے نہیں. توجہ کی جگہ. ارے ہم بھی تو کچھ پڑھتے ہیں یارو. سنو کیا کہہ رہے ہیں. نہیں پڑھے گا کوئی، غور کیجئے آپ. کس نے دی حالت رکوع میں انگوٹھی؟ بہت آسانی کہہ دو گے علی نے دی. تو علی نے باعتبار علی دی یا کسی اور منصب پہ تھے؟ کس اسٹیٹس سے دی انگوٹھی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. زمین والا نہیں مانگ رہا تھا، آسمان سے آیا تھا اور اس نے مانگا تھا کس سے؟ اللہ سے. نہیں سمجھے آپ؟ کس سے مانگا تھا؟ میں کہوں تو نہ سمجھو. جب اسے کچھ نہ ملا مسجد پر وہ واپس چلا تو اس نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا اللہ گواہ رہنا میں نے تجھ سے مانگا تھا مجھے نہیں ملا. فوراً علی نے اشارہ کیا لے جا. نہیں سمجھے آپ؟ مانگا اللہ سے تھا، دیا علی نے. کیا پروردگار نہیں بتانا چاہ رہا کہ آسمان والے بھی اگر مجھ سے مانگتے ہیں تو میں علی کی وجہ سے دیتا ہوں، علی کے ذریعے دیتا ہوں. تو جب آسمان والوں کو براہ راست مجھ سے نہیں ملتا تو زمین والوں کو کیا ملے گا؟ علی سے مانگو، علی سے. علی دیں گے. علی نے ہاتھ بڑھا دیے تو محمد ید اللہ مانگو اللہ سے دیں گے رسول. علی ید اللہ مانگو اللہ سے دیں گے رسول، دیں گے علی. عباس ید اللہ. اب آؤ یہاں پر. رسول نہیں ہے مگر ید اللہ ہے. کیا سنا آپ نے؟ سنا ہی نہیں کچھ بھی. کہاں گئی سماعت بھائی؟ کہاں چلا گیا؟ کیا سنا اتنی دیر آپ نے؟ رسول اللہ نہیں ہے، عباس ید اللہ ہے. نبی نہیں ہے، عباس ید اللہ ہے. نبیوں میں بھی کوئی ید اللہ نہیں، رسولوں میں بھی کوئی ید اللہ نہیں. خالی دو معصوموں میں ید اللہ تھے، ایک محمد اور ایک علی، اور تیسرا عباس. اور ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مانگو اللہ سے دے گا عباس. تو لوگوں نے کہا تو اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے، اس کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں. ہو گئی ختم بات. جیتے رہیے، سلامت رہیے. بس بس. سلامت رہیں. میں نے کل تک کے لیے آپ کو سرکار وفا کی حفاظت میں سونپا. کل شہزادہ کربلا شبیہ پیغمبر حضرت عباس کے وہ محبوب اور پیارے بھتیجے جو رسول کی سیرت و صورت کے مالک، ان کا تذکرہ ہوگا. پروردگار تجھے تیرے غازی تیرے عباس اور کربلا کی جان، علی کے دل کی تمنا، فرزند زہرا، دل بند بطول حضرت عباس کا واسطہ ہم میں جذبہ وفا کو بڑھا، ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں طہارت و پاکیزگی سے شغف کرنے کا ہنر عطا فرما. اہل بیت کی محبت پہ قائم رہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی کہیں ان کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما.
दुश्मनान मातम को निस्त नाबूद फरमा, आज़ादारों के दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का अतबात आलियात, मज़ारात मुक़द्दसा, करबला, नजफ़, सामर्रा, काज़मैन, जन्नतुल बक़ी, मशहद मुक़द्दस सब की हिफाजत फरमा। हमारे उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे कायम रख, उनकी ताज़ीम और तकरीम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके हैं उनको जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम में आला मकाम करामत फरमा, और जो ज़िंदा हैं उनको अपने हिसार रहमत में ज़िंदा और सलामत रख। बुलंद तरीन सलवात भेजते हुए गले में लिए आज की रात